آپ تو مصطفیٰ جان رحمت کے غلام ہو، آپ نے تو نبی کا کلمہ پڑھا ہے، آپ تو آمنہ کے لال کے چہیتے غلام ہو، مصطفیٰ جان رحمت ہے۔ ایک دن بیٹھے تھے آقا، جبریل امین آ گئے، آقا عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام، یہ آپ کی جنتیوں کے، آپ کی امت کے جنتیوں کا نام اعمال ہے۔ آقا نے دیکھا میرے نبی کے چہرے پہ تبسم آیا، مصطفیٰ نے ٹھنڈی سانس لی، اور جیسے ہی ٹھنڈی سانس پیغمبر لیتے ہیں اتنے میں جبریل آقا بیٹھے، یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے جہنمیوں کا اعمال نامہ ہے۔ پیغمبر نے دیکھا چشمان نبوت سے آنسو نکلے، کہا میری امت کے؟ ہاں ہاں آقا آپ کی امت کے جہنمی ہے۔ یہ بدعمالی کے طفیل یہاں چلے گئے، مصطفیٰ جان رحمت کی آنکھوں میں آنسو نکل آئے۔ اے لوگوں پیار مصطفیٰ کتنا کر رہے ہیں، گناہ تم کر رہے ہو، تکلیف نبی کو ہو رہی ہے، گناہ تم کر رہے ہو، احساس مدینے والے کو ہو رہا ہے۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ مکے والے دشمن سے، یہ مکے والے نبی کا کلمہ نہیں پڑھے، ان مکے والوں نے نبی کو جانا نہیں تھا، مکے والوں نے مصطفیٰ کو پہچانا نہیں تھا، مکے والے مصطفیٰ کے دشمن سے تو کبھی اونٹ کی اوجڑیاں ڈال رہے ہیں، کبھی پتھر مار رہے ہیں، کبھی کولے ڈال رہے ہیں، کبھی کانٹے بچھا رہے ہیں۔ اے لوگوں تم تو نبی کے وفادار ہو، تم تو حضور کے غلام ہو، خدا را اب تو حضور مزار میں ہے، اب تمہیں تکلیف دینے کی ضرورت نہیں ہے، تم نبی کے غلام ہو، اب تم پیغمبر کو کیوں تکلیف دے رہے ہو؟ آقا مزار میں ہے، مکے والے تکلیف دے رہے تھے، سمجھ میں آ رہا تھا یہ مکے والے دشمن ہے، تم تو کلمہ بھی نبی کا پڑھتے ہو، دل بھی نبی کا دکھاتے ہو، کلمہ بھی نبی کا پڑھتے ہو، تکلیف بھی نبی کو دیتے ہو۔ خدا را اب مصطفیٰ مزار میں ہے، اب تکلیف دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اے لوگوں تم ہو کیا؟ تمہارے لیے مصطفیٰ نے کیا نہ کیا، آقا نے کیا برداشت نہیں کیا؟ یہ کنکر پتھر اٹھا رہے ہیں، پیٹ پر پتھر مارے جا رہے ہیں، یہ اونٹ کی اوجڑیاں ہمارے لیے، ہم نے بدلے میں مصطفیٰ کو کیا دیا ہے، ہم نے بدلے میں نبی کو کیا دیا؟ ہم کل بھی اسلام کا قتل کر رہے تھے، آج بھی مصطفیٰ کی شریعت کا قتل کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں لوگوں یہ عرس کے نام پہ گنڈا گردی بند کر دو، ان عرس کے نام پر مرد عورتوں کا اختلاط اسلام میں جائز نہیں ہے۔ حضرت تشریف فرما ہے، آپ ان سے پوچھئے گا اسلام عورت کو مزاروں پہ جانے کی اجازت نہیں دیتا، چاہے عرس کا موقع ہو چاہے کوئی اور موقع ہو، عورت عورت ہے، عورت گھر میں رہنے کی چیز ہے، مزاروں پہ جانے کی چیز نہیں، میلے ٹھیلوں کی زینت نہیں، مزاروں کی زینت نہیں ہے، ان کا کام گھر میں رہنا ہے۔ اب میں آپ سے کہتا ہوں آپ تو سمجھدار ہو، آپ تو مصطفیٰ کے غلام ہو، سنجیدگی سے سوچو۔ میں اپنے علماء کی توجہ چاہتا ہوں، اگر عورت کا کہیں جانا جائز ہوتا تو مدینہ شریف میں جائز ہوتا، وہ بھی اکیلے۔ جب میں آپ سے کہتا ہوں جب مدینہ جانے کی بات ہوتی ہے تم آتے ہو مسئلہ مولانا سے پوچھ رہے حضرت بتا دیجئے ہماری بہن مدینہ جائے گی لیکن ساتھ میں کوئی جانے والا نہیں ہے، ہماری امی مدینہ جائے گی ساتھ میں کوئی جانے والا نہیں ہے، ہماری پھوپھی مدینہ جائے گی وہ کوئی ساتھ میں جانے والا نہیں ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں میرے بھائی اس وقت یہ علماء جواب دیتے ہیں جب تک کوئی محرم نہیں ہوگا عورت مدینہ نہیں جا سکتی، جب تک بیٹا ساتھ جائے گا تو ٹھیک ہے، بھتیجا ساتھ جائے گا ٹھیک ہے، نواسا ساتھ جائے گا ٹھیک ہے، پوتا ساتھ جائے گا ٹھیک ہے، اگر غیر محرم کے ساتھ میں مدینہ بھی جانا جائز نہیں ہے تو مجھے بتاؤ یہ تو مصطفیٰ کا آستانہ ہے، آمنہ کے لال کا آستانہ ہے، ہم غریبوں کے آقا کا روزہ ہے۔ جب مصطفیٰ کے روزے پر غیر محرم کے ساتھ عورت کا جانا جائز نہیں ہے تو مزار پہ عورت کا جانا کہاں سے جائز ہو سکتا ہے؟ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ کہاں ہو تم اس نبی کو تکلیف دے رہے ہو؟ اور بیٹیاں تم بھی سن لو جب تک اللہ راضی نہیں ہوگا نہ رسول راضی ہوں گے، نہ رسول کے غلام اولیاء تم سے راضی ہوں گے۔ ضرورت اس چیز کی
عرسوں کے نام پہ تم نے کیا بنا؟ اسلام ہے کیا؟ کبھی آپ غور سے پڑھو اسلام کو، تم نے اسلام کو بنا کیا رکھا ہے؟ اسلام کی تعلیمات سے تم بہت دور ہو میرے بھائی۔ یہ آنے والی عورتیں عرسوں میں کس کی ہیں؟ یہ ہمارے گھر کی عورتیں تو ہیں، یا تو ہماری بیٹی ہوگی، ہماری بہن ہوگی، ہماری بیوی ہوگی، ہماری ماں ہوگی، ہماری بھتیجی ہوگی، ہماری چچی ہوگی، یہی لوگ تو ہوں گے، کوئی اور ہوگا؟ دوسری دنیا کی مخلوق تھوڑی آئی ہے، یہی ہمارے گھر کے لوگ ہیں۔ قرآن کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ہم نے مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا ہے۔ اب میں آپ سے کہتا ہوں او اسلام کی بیٹیوں، یاد رکھ لینا، تم کتنی اچھی ہو لیکن یاد رکھو تم کسی امیر کی بیٹی ہوگی، تم کسی بڑے امیر کی بیٹی ہو، کسی تم کسی گھر کی شہزادی ہو، تم کسی کلخندار کی بیٹی ہو، تم کسی زمیندار کی بیٹی ہو، لیکن یاد رکھ لینا اس زمین پہ تم انوکھی بیٹی نہیں آئی ہو، اس سے پہلے بھی زمین نے بیٹیاں دیکھی ہے، اس بھولے آسمان نے زمین پہ بیٹیاں دیکھی ہے، اس بھولے سورج نے زمین پہ بیٹیاں دیکھی ہے۔ تم انوکھی بیٹی نہیں ہو، تم پہلے بھی بیٹیاں تھی، لیکن وہ بیٹی کیسی تھی؟ تو کسی کلخندار کی بیٹی ہوگی، تو کسی زمیندار کی بیٹی ہوگی، تو کسی امیر کی بیٹی ہوگی، لیکن آؤ میں تجھے بتا رہا ہوں اس زمین پہ ایک بیٹی وہ ہے جس کا باپ زمین پہ بیٹھ کے انگلی کا اشارہ کرے تو ڈوبا سورج واپس پلٹ آ رہا ہے۔ اس باپ کی بیٹی کا نام فاطمہ ہے، اس باپ کی بیٹی کا نام فاطمہ ہے۔ اس کی دھیان تو سن لو، مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں، اس فاطمہ کی ایک بیٹی اور ہے جس کو آپ نے اپنے علماء سے سنا ہوگا، کربل کے ریگستان میں گئی تھی، 10 محرم کو اپنے دونوں بچے دونوں محمد کو کٹوا دیا تھا، اور جیسے ہی لٹے پٹے قافلے کو لے کر جب وہی زینب کبھی تو علی بن کر کبھی حسینی کردار ادا کرتے ہوئے کبھی فاطمی کردار نبھاتے ہوئے اس لٹے قافلے کو مدینے لائی تھی، ایک وقت ایسا ہوا تھا حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار نے کہا سیدہ زینب کو بخار آ گیا۔ میں آپ سے کہتا ہوں بیٹیاں کتنی قیمتی ہے، مصطفیٰ نے یہی تو کہا فاطمہ تو وضعت منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ بیٹیاں جگر کے ٹکڑے ہوتی ہے، بیٹیاں سینے سے لگانے کے لائق ہوتی ہے، لیکن یاد رکھ لینا کیا ہم حضور کی بیٹی کی طرح ہماری بیٹی ہوگی؟ کیا فاطمہ کی بیٹی کی طرح ہماری بیٹی ہوگی؟ نہیں نہیں، وہ فاطمہ کی بیٹی جس نے اپنے 2 بچوں کو اسلام کے لیے کٹوایا ہو، وہ فاطمہ کی بیٹی جو اپنے بھیا حسین کے ساتھ میدان کربل میں 3 دن تک بھوکی پیاسی رہی تھی، پوری منظر کو اپنے آنکھوں سے دیکھا۔ وہ زینب کو جب بخار آیا اور بخار آنا تھا اور اس کے بعد کہا تھا عبداللہ ابن جعفر طیار ہے وہ میری بیگم یہ بتاؤ بخار ہے؟ ہاں ہاں۔ تمہیں فلاں طبیب سے دکھوانے؟ کہا نہیں۔ کہا فلاں ڈاکٹر کو دکھائیں؟ کہا نہیں۔ کہا کس لیے؟ یہ تو بتاؤ اسلام تو اجازت دیتا ہے، آپ کے نانا کی شریعت تو اجازت دیتی ہے بخار آئے دوا لے لو۔ کہا ہاں ہاں میرے سرطان اجازت تو دیتی ہے نانا کی شریعت، لیکن میری مجبوری ہے۔ کہا بتاؤ نا بیگم کا مجبوری ہے؟ سیدہ زینب نے کہا تھا میری مجبوری یہ ہے میرے سرطان، جب میں اس طبیب کے یہاں جاؤں گی تو طبیب میری کلائی پکڑے گا، کلائی پکڑ کے نبض چیک کرے گا اور نبض چیک کر کے بدن کی حرارت بتائے گا، ٹمپریچر باڈی میں کتنا ہے، بخار ہے کہ نہیں ہے۔ اس کے بعد میں مرض تجویز کر کے مرض دیکھ کر کے دوا تجویز کرے گا۔ ہاں 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 بیگم بالکل ٹھیک ہے۔ اب سیدہ زینب کی نگاہیں بولتی ہیں او میرے سرتاج بتاؤ تو صحیح میری مجبوری یہ ہے جب میری کلائی حکیم پکڑے گا تو کہیں کوئی مورخ یہ نہ لکھ بیٹھے فلاں حکیم نے محمد کی نواسی کی کلائی کو پکڑا تھا، فلاں طبیب نے فاطمہ کی بیٹی کی کلائی کو تھاما تھا، فلاں حکیم نے حسین کی بہن زینب کی کلائی کو پکڑا تھا۔ میں آپ سے کہتا ہوں لوگوں اب سیدہ زینب نے کہا او اسلام کی مقدس بیٹیوں اگر کنیز فاطمہ ہو حسین رضا منظری کے ان جملوں کو اپنے دامن میں چڑھا دو اور شرط رکھو کربلا کی زینب کا یہ پیغام ڈائری پہ نوٹ کرو۔ سیدہ زینب نے کہا میرے سرتاج مجھے اس بیماری میں مرنا تو دوبارہ ہے لیکن میرے نانا کی ذات کا کوئی انگلی اٹھائے کہ مجھے ہر چیز گوارا نہیں۔
یہ سیرت تھی. بے شک کہاں جی رہے ہو تم؟ سبحان اللہ. کیا کر رہے ہو؟ کہاں کھوئے ہوئے ہو؟ تم نے اسلام کو بھلا دیا ہے، تم نے پیغمبر کے فرمان کو بھلا دیا ہے. وہ اسلام کی بیٹی، اسلام تمہیں عزت دیتا ہے. ورنہ دیکھو نا، اسلام نہیں آیا تھا تمہاری اوقات کتنی تھی. تم پیدا ہوتی تو وہی مار دی جاتی تھی، تھوڑے دن زندہ رہتی تو ماری جاتی. اگر بچ بھی جاتی قسمت سے، شادی ہو جاتی، اس کے بعد میں اگر تمہارا شوہر مرتا تو تمہیں اس شوہر کی چتا پہ زندہ جلایا جاتا. اگر زندہ نہیں جلایا جاتا تمہارے چہرے پہ کالک لگ